اسی نور کے طفیل، تارے چمک رہے ہیں اسی نور کے طفیل، گلشن ہرے بھرے ہیں اسی نور کے طفیل، دونوں جہاں سجے ہیں اسی نور کے طفیل۔ اب یہ نور ہے کیا؟ اس نور کا ازل سے ابد تک ہے سلسلہ، یہ نور وہ ہے جس کا، اس جملے کا میں تشریح کروں مزہ آئے گا بڑا نا؟ تشریح کریں، یہ جملے کی تو کیا اور آج کی تو کب کی؟ کل زہرا میں نے پرسوں 11ویں میں تذکرہ کیا، حضور نے فرمایا نا اولنا محمد، پہلا میں، اوسطنا درمیان والے محمد، آخرنا محمد، آخری محمد، فرمایا کلنا محمد۔ اب یہ آ گیا کہ ازل سے لے کے ابد تک، شروعات کس سے ہوئی ختم کس سے ہوئی، وہ بھی محمد آخری بھی محمد۔ میں جملہ کہہ گیا مزہ آپ نے لینا اس کا، بس یہ بات ہے نا، اوسط درمیان والے بھی محمد آخری بھی محمد، ہم سارے ہی محمد، یہ مزہ جی۔ اس نور، بات ہو رہی ہے نور کی، اس نور کا ازل سے ابد تک ہے سلسلہ، یہ نور وہ ہے جس کا طرفدار ہے خدا، ارض و سما بنے ہیں اسی نور کے طفیل، تارے چمک رہے ہیں اسی نور کے طفیل۔ وہ ماحول کیا تھا؟ بڑا جلوہ ہوتا نا، بات بات میں جھگڑے، بات بات میں گھوڑا بڑھانے میں جھگڑا، کوئی آگے نکل گیا تو جھگڑا، کسی نے کھانا اپنا ایک منزل اوپر بنا لیا تو جھگڑا۔ اس ماحول میں راہ راست دکھانے آئے تھے، راہ تو تھی، راہ دکھانے والا نہیں تھا، راہ دکھانے والے بن گئے۔ ایک ایک لفظ میں توجہ، مزہ لیجیے گا، یہی نا وہی بات بالکل نا۔ آیا ہے راہ راست دکھانے کے واسطے، کیسے؟ بندوں کو ان کے رب سے، اپنے نہیں، اپنے نہیں، میں جملہ دے رہا ہوں، اپنے نہیں، بندوں کو ان کے رب سے ملانے کے واسطے، آیا ہے راہ راست دکھانے کے واسطے، بندوں کو ان کے رب سے ملانے کے واسطے، بنیاد متقادوں کی گرانے کے واسطے، رسم و رواج کفر مٹانے کے واسطے، انسان کو بندگی کا سلیقہ سکھائے گا، یہ نور ظلمتوں کو اجالے بنائے گا، انسان کو بندگی کا سلیقہ سکھائے گا، یہ نور ظلمتوں کو اجالے بنائے گا، ارض و سما بنے ہیں اسی نور کے طفیل، دونوں جہاں سجے ہیں اسی نور کے طفیل۔ نبی تو آگے، نبی کی شریعت ضروری ہے، اور حضور کی شریعت تو بڑی کمال کی، تمام شریعتوں کا نچوڑ، کتاب لائے تمام کتابوں کا نچوڑ، خدا ہے تو 1.25 نبیوں کا نچوڑ۔ ایک ایک جملے میں توجہ، میں نے کہا نا ایک ایک جملے میں توجہ، حضرت میں نے کہا نا آئے 10 ربیع الاول کو باہر نکلے تو لگے 12 منا کے گئے، بس یہ میں لا رہا ہوں، وہاں تک توجہ چاہیے خالی نا۔ اب اپنے ساتھ مساوات کا پیغام لائے، بھائی کوئی امیر غریب ہے، فرمایا میرے سامنے سب ایک ہے، بس لایا ہے اپنے ساتھ مساوات کا نظام، اس کی نظر میں ایک ہے آقا ہو یا غلام، لایا ہے اپنے ساتھ مساوات کا نظام، اس کی نظر میں ایک ہے آقا ہو یا غلام، شیوا ہے اس کا لطف محبت ہے اس کا کام، بدلے گا ظلم و جور کے انداز یہ تمام، لوگوں کے دل سے سنگے کدورت چھڑائے گا، دختر خوشی کی رسم جہاں سے مٹائے گا، بیٹیوں کو زندہ دفنا دیتے نا، یہ دختر خوشی یہ ہے، لوگوں کے دل سے سنگے کدورت چھڑائے گا، یہ تو دختر خوشی کی رسم جہاں سے مٹائے گا۔ اب پیغام تو لے آئے بھائی، مساوات کا پیغام، دو چیزیں بڑی پہل ہوتی ہے، لوگ پیغام کسی کا تب سنتے ہیں ایک کردار بڑا اچھا ہو اور ایک گفتار انداز گفتگو بڑا اچھا ہو، اور میرے نبی سے بہتر دونوں چیزیں کس کی؟ قرآن کہہ رہا ہے نا کہ میرے نبی کا اسوہ حسنہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، نفس الحسنہ والی آیت جو مرود ہے، کہہ رہا ہے گفتار لاجواب ہے کردار بے نظیر، حامی ستم زدوں کا یتیموں کا دستگیر، گفتار لاجواب ہے کردار بے نظیر، حامی ستم زدوں کا یتیموں کا دستگیر، ہلکا بگوش اس کے ہے کیا شاہ کیا فقیر، انسان رہ سکے گا نا انسان کا اسیر،
بھوکا رہے گا خود وہ جہاں کو کھلائے گا، وہ اپنے دشمنوں کو گلے سے لگائے گا، بھوکا رہے گا خود وہ جہاں کو کھلائے گا، وہ اپنے دشمنوں کو گلے سے لگائے گا، ارض و سما بنے ہیں اسی نور کے طفیل، تارے چمک رہے ہیں اسی نور کے طفیل۔ اب وہ جو پیغام ہے وہ پیغام ہے کیا اور کس انداز کا ہے؟ پیغام حق یہ سارے جہاں کو سنائے گا، کس لیے کہ کینہ زدوں کو رشک گلستہ بنائے گا، یہ بات پیغام حق یہ سارے جہاں کو سنائے گا، کینہ زدوں کو رشک گلستہ بنائے گا، ہمار صلی اللہ علیہ رحمت العالمین۔ ابھی ہم نے تمام جانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا، اب شعر سنیے، ہر گام رحمتوں کے خزانے لٹائے گا، انسان کو یہ درس اخوت سکھائے گا، دے گا کچھ اس عطا سے پیغام دوستی، ذہنوں سے دور کر دے گا صدیوں کی دشمنی، دے گا کچھ اس عطا سے پیغام دوستی، ذہنوں سے دور کر دے گا صدیوں کی دشمنی۔ اور شان حضور کی کہ یہ صاحب کمال ہے، یہ صاحب جمال، جمال تو حضور کا ایسا سب کچھ صدقہ ہی اس کا، اور کمال بھی ایسا سب، ہر کمال اس کمال کا صدقہ، یہ صاحب جمال ہے، یہ صاحب کمال، خوش دل ہے، خوش پسند ہے، خوش خلق، خوش خصال۔ اب ایک لفظ آئے گا یہ خلاق دو جہاں، ایک ہوتی ہے تخلیق، ایک سے زیادہ تو خلاق۔ اب یہاں کیا مطلب کہ دونوں جہانوں میں جو کچھ تخلیق ہوا، لفظ جگہ کتنا پیارا دیا شاعر نے، کہہ رہا ہے کہ تمام تخلیقوں میں یہ بے مثال ہے، اوپر نیچے کی دونوں تخلیق، یہ کہتے ہیں خلاق، خلاق دو جہاں کی ہے تخلیق بے مثال، اسی لیے ممکن نہیں ہے اس کو کسی دور میں زوال، روشن کرے گا رشد و ہدایت کے وہ دیے، بن جائیں گے سبق جو ہر ایک دور کے لیے، یہ بات بہت یہ پیغام، یہی توجہ تو چاہیے، یہی تو پیغام ہے، روشن کرے گا رشد و ہدایت کے وہ دیے، بن جائیں گے سبق جو ہر ایک دور کے لیے، ارض و سما بنے ہیں اسی نور کے طفیل، تارے چمک رہے ہیں اسی نور کے طفیل۔ اب بتا دیجیے گا سارے نظر جانتے ہیں نظر کیا ہوتی ہے، اور حضور کی نظر، جن نظر کے صدقے میں لفظ نظر کو مفہوم ملا، یہ عظمت ہے، یہ عظمت ہے کہ نظر نظر ہی نہ ہوتی اگر کملی والے کی نظر نہ ہوتی۔ بتا میں بتا رہا ہوں نا، بتا لیجیے گا چاچے گا، بے شک یہی ہے باعث تخلیق کائنات، چمکے گا اس کے حسن سے ہر گوشائے حیات، راسخ ہے اس کا قول تو سچی ہے ہر ایک بات، دل میں ہے اس کے رحم، نظر میں ہے التفات، اس کے کرم کی حد ہے نہ کوئی حساب ہے، جس پر نگاہ ڈال دے وہ آفتاب ہے، بس یہ نظر اس کے کرم کی حد ہے نہ کوئی حساب ہے، جس پر نگاہ ڈال دے وہ آفتاب ہے، ارض و سما بنے ہیں اسی نور کے طفیل، تارے چمک رہے ہیں اسی نور کے طفیل۔ آخری شعر آخری بات کی شاید ہے کہ یہ کس کس کے لیے کیا بن کے آئے، کس کس کے لیے کیا بن کے آئے۔ ہم کہتے ہیں نا، بڑی پیاری بات میں کہیں سن رہا تھا، اس نے کہا میرے حضور قرآن لے کر آئے، ایک نعت ہے اس میں تقریر ہے کسی اور، آپ سنتے ہیں وہ جلوس میں نعت چلتی ہے، بڑی زمانہ نور ہے، اس میں تقریر ہے، وہ بڑی پیاری بات پڑھی علامہ نے جو کوٹ کرنے والی کوٹ کے گا، اس نے کہا میرے حضور قرآن لے کر آئے، میں کہا نہیں وہ تو خود قرآن بن کے آئے، میرے حضور رحمت بن کے آئے، نہیں رحمتیں لے کے آئے، میں نہیں وہ تو خود رحمت بن کے آئے، میرے حضور نور بن کے آئے، فرمایا نہیں نور کا حالہ بن کے آئے، فرمایا سب سے بڑی بات کائنات کی جان بن کے آئے، سبحان اللہ، یہ بات اب بتا دیجیے گا کہ ایک چیز، اور بڑی پیاری بات یہ جو شعر ہے مفلس اور یتیموں میں بات ہے، بڑی پیاری، حضور جا رہے تھے راہ میں سے ایک یتیم بچہ مل کر رو رہا تھا، بیٹھے گا اس کے بعد بچوں نے نا آپ کا فرمان ہے نا وہ ہمیں سے نہیں تو یتیموں سے شفقت نہ کرے، کر کے دکھائی، کہا نا راسخ ہے اس کا قول، ابھی شعر کا نا پچھلا، راسخ ہے اس کا قول تو سچی ہے، ایک بات کر کے دکھائی نا، فرمایا
کیا ہوا بیٹا کیوں رو رہا؟ پاس آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میرا تو کوئی ہے ہی نہیں. کہتے ایک دفعہ دیکھا اس کو نظر بھر کے پیار سے، فرمایا اگر اچھا اس سرور کائنات اجازت لے رہے ہیں بچے سے، ذرا عظمت تو دیکھیں کیا تربیت کی امت کی. اس سے پیارا جملہ نہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں ان کی عظمت پہ قربان کہ کیا تربیت دی. فرمایا کیا تو یہ پسند کرے گا کہ تو اپنے آپ کو محمد کا بیٹا کہے؟ عید کا دن تھا، حضور عید کی نماز پڑھانے جا رہے تھے. اس لڑکے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بچے نے بچہ تھا چھوٹا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ قبول فرمائیں. فرمایا نہیں تو قبول کرے گا تو بتا. یا رسول اللہ مجھے اس سے بڑی عظمت کیا ہے؟ آپ گھر آئے، آپ گھر آئے. دو روایتیں ملتی ہیں، ایک بی بی عائشہ کی ملتی ہے، بی بی فاطمہ والی، لیکن بی بی فاطمہ والی زیادہ مشہور ہے. فرمایا آگے فرمایا فاطمہ وہ جو کل جنت سے کپڑے آتے نا، یہ واقعہ اسی وقت کا ہے. فرمایا وہ جو کل جنت سے حسن حسین کے کپڑے آتے ہیں ان میں کچھ بچا ہوگا، ویسے تو بہت سارے کافی سارے ہیں. فرمایا ایک نکالو، جوڑے کتنے نکالے؟ بی بی پاک نے نکالے. اب وہ قریب آیا بچہ، حضور نے فرمایا جو تجھے اس میں سے پسند ہے وہ لے لے. لیا پہنا. کہتے اب حسن حسین کی انگلی پکڑی ہوئی ہے نا ایک طرف. اب حضور جب پہلے چلے تھے دونوں ساتھ تھے نماز سے جاتے تھے، رستے میں بچہ ملا تھا، ان کو چھوڑ کے بچے کی طرف متوجہ ہوئے. اب جب گھر سے آئے نا اب شان دوسری ہو گئی. حسن اس انگلی میں تھے، حسین اس انگلی میں. آخری سے توجہ چاہیے. نوازوں کی عظمت تو ہے، کائنات کو بھی کیسے نوازا، وہ جس کو چاہے نواز لے. اور عجب نہیں ہے وہ بچہ اب اہل بیت میں آ گیا میرے حساب سے، کیونکہ حضور نے گھر میں لے آئے اس کو. یہ ہر کسی کو بات ہی ختم نا، عظمت بھی دی دکھا کے تھی. اب لے آئے نا، پہلے حسن اس انگلی میں تھے، حسین ادھر جا رہے تھے عید کا، واپس جو پڑھتے نا اب حسن ہے یہاں پہ اور حسین ہے حسن کی جگہ پہ. تو یہ انگلی کھالی ہوئی نا، اس بچے کو یہاں پکڑا ہوا ہے. حسن ادھر ہے، اس ساتھ میں حسین چل رہا ہے، ادھر وہ بچہ چل رہا ہے. دیکھیں پہنچے تھے مسجد نبی، صحابہ نے دیکھا، جو دنیا نے دیکھا. دیکھنے انہوں نے پوچھا، کفار آپس میں حیرت کرتے تھے. فرمایا محمد کا کردار دیکھتے تھے مانتے نہیں تھے. مصیبت یہی تو بڑی بات، مان لے تو سب کچھ ماننے پڑی تو بات ہے. شیطان نے یہ تو کہا تھا آدم نبی ہے، یہ کہا تھا لیکن سجدہ نہیں کروں گا نا، بات پھر ماننے پہ آئی تھی. لانتی اسی لیے تو ہوا تھا. اب تھوڑی ایک بات آگے بڑھاتے چلیں. سرکار کا سب کو پتا ہے صحیح، سرکار کو تو مانتے ہیں، سرکار کی نہیں مانتے. سرکار کیا بالکل بالکل سرکار کو مانا سرکار کی نہیں مانتے ہیں. ایک کھانے میں اور چاول کھانے میں سرکار کی نہیں مانتے ہیں. باقی باتیں اب یہی بات اس سے بات ہو رہا ہے، بڑا مزہ آ جائے گا. وہ وہاں پہ مسجد میں نہیں پڑھے تھے، وہاں تو مسجد میں سننے. علامہ صاحب نے بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا حضور نے دو چیزیں دی، ہم نے ایک پکڑ لی، ایک ہے حضور کا نام، ایک ہے حضور کا کام. بڑا پہلے اللہ کا یہ، انہوں نے کہا ہم نے حضور کا نام لینا سیکھ لیا، کام کرنا نہیں سیکھا. اب ان کا کام کیا تھا؟ آیا ہے مفلسوں کی حمایت لیے ہوئے، مغموموں بے کسوں کی محبت لیے ہوئے. وہ بچہ مغموم تھا نا، میں نے واقعہ جب تو سنایا ہے. مغموموں بے کسوں کی محبت لیے ہوئے. اب ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم گناہ گار ہیں، ہمارے لیے بھی کچھ لے کے آئے. اہل گناہ کے حق میں شفاعت لیے ہوئے. مزہ لیجیے گا، مزہ لیجیے گا. اہل گناہ کے حق میں شفاعت لیے ہوئے، سارے جہان کے لیے رحمت لیے ہوئے. ہوگا اسی کی ذات پہ قرآن کا نزول، وہ آخری کتاب ہے یہ آخری رسول. ہوگا اسی کی ذات پہ قرآن کا نزول، وہ آخری کتاب ہے یہ آخری رسول. ارض و سما بنے ہیں اسی نور کے طفیل، تارے چمک رہے ہیں اسی نور کے طفیل. گلشن ہرے بھرے ہیں اسی نور کے طفیل، دونوں جہاں سجے ہیں اسی نور کے طفیل.